اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد انسان کی روح کیسے پکارتی ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جبکہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں۔ روح کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے کہ اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ جان کرنے کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگانا، تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑ کے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں لے کے جا رہا اور یہ میرے ساتھ صرف میرے گناہوں کا بوجھ جا رہا ہے اور مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ اور پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں، پالنے والوں، میں نے جو کچھ مال و جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سب قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا اولاد اور دوست وغیرہ اپنے پسماندگان سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب و مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کے دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے بھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے، کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے؟ ناظرین، مالدار، فقیر، طاقتور، کمزور، غرض یہ کہ تمام لوگ جب مر جاتے ہیں تو دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہو گئی ہے، اب ہر میت اپنے عمل کی محتاج ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کرتا ہے، اس کے کانوں میں پڑی کہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ ویسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا توقع کرے گا جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کی
ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں تو صحیح، شاید میری کچھ امداد کر ہی دے۔ اس نے دستک دی۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت، ایک بات بتائیں کہ چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشن دیکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا ہو تو آپ کو گوارا نہیں ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے۔ یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی۔ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔